اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ شان نزول مدینی ہے اور مخاطبین یہودی ہیں۔ یہودیوں کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ہماری قوم سے بھیجنے کی بجائے مکہ والوں میں سے کیوں بھیجا ہے، اس لیے وہ آپ کی پیروی اختیار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حسد کا جواب یہاں پہ دیا ہے اور یہ فرمایا ہے ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ، پر وہ جو دیا انہیں اللہ نے من فضلہ، اپنے فضل سے۔ کیا یہ لوگوں سے ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے اور جو ان کو شان و شوکت اور آپ کے ماننے والوں کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو چاہے وہ نواز دیتا ہے، مہارت ایسی دیتا ہے بعض انسانوں کو کہ دوسرے انسان یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ اس انسان کی مہارت کام کر رہی ہے۔ ابھی آپ صرف ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں کہ امریکہ کو اتنا نوازا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسے ایسے کارنامے اس نے انجام دیے ہیں کہ دنیا ان کی صرف کارناموں کو ہی پوری زندگی شاید نہ پڑھ سکے جتنے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس کو چاہے نوازتا ہے، وہ کافر کو بھی نواز دیتا ہے، وہ مسلمان کو بھی نواز دیتا ہے، جس کا چاہے مرتبہ بڑا کر دیتا ہے، ایک ہی دن میں اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے اور ایک ہی لمحے میں اس کو پھر گرا بھی دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگوں سے ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں۔ ظاہر ہے دنیا ساری ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، کسی کو گفتگو کا فن دیا ہے، کسی کو ذہن بہت اچھا دیا ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے، کسی کو اولاد خوبصورت دی ہے، کسی کو مقام بڑا بلند دیا ہے، کسی کا حسب نسب بہت اونچا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے اور اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بڑی چیز ہے تو دوسرا انسان یہ کہے کہ یہ تو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے لیکن ایٹ لیسٹ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کی کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی سورہ اسی نساء کی آیت نمبر 32 میں پڑھا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی تمنا مت کیا کرو کہ اس کو تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا، اس کو تو اتنی شان و شوکت اور اس کو اتنی مال و دولت دے دی اور میرا حال بہت برا ہے۔ ہاں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم بھی اللہ کا فضل ضرور مانگا کرو کہ اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، لیکن اس طریقے سے نہ ہو کہ اس کو جو دیا ہے نا وہ مٹا دے اور اس کے مٹانے کی عملی جد و جہد بھی کرنا، گفتگو کرنا اور ایسی حرکتیں کرنا کہ یار اس کا تو بالکل یہ چیز اس کے پاس ہونی نہیں چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد جو ہے وہ انسان کو ایسا اندر سے جلا دیتا ہے کہ وہ پھر معاشرے میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ فقد آتینا، تو یقیناً دیا ہم نے آل ابراہیم، گھرانہ ابراہیم کا، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور دی ہم نے انہیں حکومت بہت بڑی۔ یعنی یہ
اپنے اس نبی کا تذکرہ کیا ہے جس کو یہودی بھی بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے انہی کا تذکرہ ہی یہاں پہ بہتر بنتا تھا، اور انہی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں دی، کیونکہ ان کے دو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور اسحاق کی نسل سے یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ ان کا لقب اسرائیل تھا، اور ان سے پھر بنی اسرائیل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس، کہ کوئی بھی صحیح چیز کا صحیح جگہ پر ہونا حکمت کہلاتا ہے، اور اس کے الٹ ہوتا ہے ظلم، کہ صحیح چیز کا غلط جگہ پر ہونا ظلم کہلاتا ہے۔ کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سازی میں عقل کے استعمال میں بڑی حکمت دی تھی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور انہیں عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ بھی اولاد ابراہیم میں سے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا تو کیا ہی کہنا، آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، کہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، پوری مخلوقات پر حکومت کی، پورے جانوروں پر حکومت کی، پرندوں پر حکومت کی، ہر چیز پر انہوں نے حکومت کی، اور ہر چیز کو حکم دیا، اور ہر چیز کی بولی وہ سمجھتے تھے، جن و انسان دونوں پر حکومت کی۔ تو اولاد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی، لیڈرشپ دی، اور انہوں نے پورے اس نظام سلطنت ان کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے پوری زمین پر حکومت کی۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کر رہا ہے نا، تو آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو دیا تو مجھے بھی نواز دے، لیکن اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے گرانے میں لگ جانا، اور اس کے لیے سازشیں کرنا، اور اس کے لیے پلاننگ کرنا، یہی حسد ہے۔ اور حسد کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، اور یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں کی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسد سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔